अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। इस वक्त पाकिस्तान खित्ते में चौधरी बना हुआ है। पाकिस्तान में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तैयबा ज़ियाद चीमा साहब। कॉलमनिस्ट हैं और बड़ा धड़ल्ले से बोलती भी हैं। बड़ी दुआएं मांगी इन्होंने, बहुत पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए। आते जाते उम्रा करके स्पेशल दुआएं करने जाती हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आपको उम्रा फिर मुबारक हो। माशाल्लाह, आप आते जाते उम्रा करती हैं और पाकिस्तान के लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह पाक आपको भी जिंदगी सेहत दे और हमारी बहन जो इस दुनिया से चली गई है उसका अगला जहान भी आसान करे जी। आमीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, ये बताइए, ये जो पाकिस्तान खिते का चौधरी बन गया है, क्या ये 1 2 3 हुआ है, एक ही दफा हुआ है? इसके पीछे कब से ये शुरू है? कब की कहानियां है कि दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं? जी, आपने देखा कि हमारी फील्ड मार्शल साहब, सिपा सलार साहब और उनकी डेलीगेशन, हमारे वज़ीर आज़म, कितने उनके विजिट हुए हैं अमेरिका में। जी। और लोग चीन-गोइयाँ करते थे और मुखालिफिन बकवास करते थे कि पता नहीं जी गुलाम हो गए ने, कि लम्हे पै गए ने। कि मुझे बताएं कि इनको तो बहुत पहले पता था कि अमेरिका और इसराइल क्या करने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप इनको बुलाता था और वाशिंगटन की मीटिंग्स, दफाई मीटिंग्स, और कभी मतलब बहुत ऑन रिकॉर्ड मीटिंग्स, कभी ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग्स। तो ये तो आप सिलसिला 8 महीने से तो देख ही रहे हैं ना। फील्ड मार्शल साहब, वजीर आजम साहब, डेलीगेशन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और फिर दूसरा आप देख रहे हैं कि ट्रंप क्यों इतना सदके वारी जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमको यहूद नसारा के दोस्त बन गए, हमें ये आयत ना सुनाए। हमें वो लोग आयत ना सुनाए जड़े यहूदियां दे जवाई ने। यहूदियां वो ने तो हमें जवाई ने। बिल्कुल ही आयत प्लीज ना बताएं। हमें पता है कि हम तो खुद भी अमेरिका में रहते हैं कि यहूद नज़ारा की दोस्ती का मतलब क्या होता है। मफादात की दोस्ती और अपना बेच देना, अपना ईमान बेच देना। बाकी रहता है कारोबार करना और अपने उसकी मुल्क के लिए मीटिंग्स करना। वो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से मीटिंग्स करते थे, मिलते थे, बुलाते थे। मतलब वो हमें ना बताएं आप। यहूदियां दे जवाई जड़े ने ना, उन्हां दे मरासी ते बिल्कुल ना दसन। बाकी वो क्यों जाते थे, बुलाते थे कि उन्होंने उसने बताया था ट्रंप ने कि मुझे इसराइल के साथ इस जंग का हिस्सा बनना ही बनना है। आप कहाँ स्टैंड करते हैं? तो हम्म। फील्ड मार्शल साहब का मौकफ यही रहा कि उम्मत मुसलमान इस्लामी कंट्रीज के अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा। नंबर वन। दो टोक इस ये जो फील्ड मार्शल, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि बकरी मां दा पुत्र, ये मेरा ही जुमला है ना। जी। ये बड़ी दो टोक गुफ्तगू करता है। ये जो सिपा सलार है ना, जिसका नाम सैयद आसम मनीर है, इसको गोलमोल बात करनी नहीं आती, दो टोक बात करता है। और मतलब उसने बताया कि हम मुस्लिम ममालिक के अगेंस्ट नहीं जा सकेंगे, हम आपकी जंग का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। उसने बताया कि इसराइल और ईरान का ये होने जा रहा है और मैं उसका हिस्सा हूँ, बल्कि सपोर्ट कर सकता हूँ, क्यों ना करे। सारी यहूदी लॉबी अमेरिका में, सारे सरमायाकारी अमेरिका में यहूदियों की है, वो तो कभी भी पीछे नहीं हट। तो फिर इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने अपनी सूरत हाल बताई, सिचुएशन बताई। असी माड़े जे हाँ, गरीब जे हाँ, साढ़े को इको एटम बम है, दूजी साड़ी जबान है। जबान साढ़े को जिन्नी चलवानी है, अरबी च, फारसी च, अंग्रेजी च सफारतकारी करा लो, तो नहीं तो फिर एटम बम चलवा लो, होर तो साढ़े को कोई शय नहीं है। तो ये बात उनको पता था कि ये वाहिद एटमी ताकत है और ये ऐसा हसास करता है। और सिपा सलार भी बकरी माँ का पुत्र आ गया है। तो मुझे तो पसंद ही ये आसम मनीर है। यही तो ट्रंप कहते थे उस वक्त, समझ आ जानी चाहिए थी कि वो चाहते हैं कि कहीं गुंजाइश निकले। फिर वो हो गया, हमारे लिए अचानक हो गया ना। लेकिन अभी आप जरा सारी किस्तें, सारे पजल्स आवाज में ला लें। जी। 10 मई वाली जो हम पे हल्ला बोला इंडिया ने, फिर उसके बाद इंडिया ने अफगानियों के जरिए हमारे यहाँ दहशत गर्दी शुरू करवा दी और फिर ईरान पे हमला बोला गया। हनूदो यहूदो नसारा यूं मुतहिद हुए कि इनकी अरबों के का सारा सरमाया बाहर है और इसराइल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी खलीजी ममालिक में है। ईरान ने उसको निशाना खलीजी ममालिक बना रहा है कि इसराइल को वो निशाना बना रहा है। वो उनकी पॉलिटिकली आपस में इनकी ये मामे फुफी के भी रहे हैं। ईरान भी मामे फुफी कर रहा है इराक से इतना अरसा।
اپنے بھائی سے, اس سے ان کی بھائیوں کی لڑائی رہی, 8 سال بول رہی, پھر کبھی انڈیا کے ساتھ ایران کی دوستیاں رہی, کبھی کسی سانو ہمیشہ لوگوں نے استعمال ہی کرنا چاہے. نو مور, ایبسولوٹلی ناٹ, اب نہیں ہوں گے استعمال, کیونکہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی تھی. تو اب اس نے کہہ دیا کہ جی نہیں, تسی سارے مامے پھپھی دے اندروں رلے ہوئے ہو, ہنودو یہودو نصارہ اور امت مسلمہ کے بھی کچھ ممالک. تو پھر آپ نے یہ پزل سب ملا لیے نا, آنن فانن اوپر نیچے جنگیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ ساری ٹرمپ ان لوگوں کی پلاننگ تھی. اے صرف وہ جدوں جانور نوں ذبح کرن تو پہلا آ جائیں ٹک 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 کر کے, یہ صرف سانو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ویئر وی اسٹینڈ. تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ملکوں کو. پھر آپ نے اس کے بعد اگلا پزل ملائے, پھر سعودی عرب کے دورے, اور جا کے فیلڈ مارشل صاحب, وزیر اعظم صاحب نے ان کو بتایا کہ بھائی اے کچھ ہون جا رہا جی, دفاعی معاہدہ کر لیں, مکہ مدینہ پہ جان قربان. پھر یہ اگلا آپ یہی دیکھا نا مرحلہ آپ نے, کیوں نہیں پہلے دفاعی معاہدے ہوئے. مطلب جان تو ہماری ہر وقت قربان مکہ مدینہ پہ, لیکن اس کو پھر اسٹریٹجیکلی آپ نے دیکھا, دفاعی طور پہ دیکھا, ڈیفنس طور پہ دیکھا, باقاعدہ معاہدہ کر کے یہ بتانا ہنودو یہودو نصارہ اور ان کے کچھ ہم نوا اسلامی ملکوں, ان کو بتانا تھا کہ اسی کھلوتے ہیں جے, ان جو کرنا ہے. اور وہ ثابت بھی ہوا. سیریز وائز آج میں نے آپ کو بڑے سادہ الفاظ میں جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, ہمارے سننے والے بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں, آپ حافظ منیر صاحب کو آپ نے صلاح الدین ایوبی کہہ دیا. صلاح الدین ایوبی مطلب کیا صلاح الدین ایوبی والے کارنامے اور فیلڈ مارشل صاحب کے کس وجہ سے ان کو, میری بات سنیں, ہیرو کی وجہ سے کہا ہے. صلاح الدین ایوبی اس خطے میں, جس خطے سے یہ ہنود اٹھتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں, اللہ کی سب سے لاڈلی قوم یہی ہوتے تھے, اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نئی قوم لے آؤں گا, اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان بنے, اور ہم آخری امت انشاءاللہ بنے. تو وہ خطہ جو فلسطین کا ہے, اور جو صلاح الدین ایوبی کا ایک ہیرو, ہمارے جو مسلمانوں کے ہیرو ہیں, انہیں ہسٹری میں جو بتایا گیا, تو ہر دور اور ہر خطے اور ہر سینیریو کا ایک ہیرو ہوتا ہے. اب یہ فلسطین, تو میں نہیں کہہ رہی کہ فلسطین فتح کرنا ہے, تسی پاکستان ہی فتح کرو, تاڑی بڑی مہربانی. اس حالات میں, اس سینیریو میں, اس میں تم پاکستان کوئی سنبھال لے اور کہہ دے کہ میں جس دنیا میں میرا پاکستانی, میں اس دنیا کو ہی جلا کے راکھ کر دوں, میں تو دنیا ہی نہیں چاہتا, اور میں پاکستان کا محافظ ہوں, میں مکہ مدینہ کا محافظ ہوں. تو آپ ایک فتح کرتا ہے اور ایک فتوحات کو سنبھالتا ہے. پاکستان آپ کو ملا, پاکستان اسرائیل سے ایک دن پہلے پیدا ہوا. کیوں پیدا ہوا؟ کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے یہ دو ہی ایمان اپنے مذہب پہ, دین پہ, دو ہی ریاستیں آئیں. تو پاکستان کا کیا حال ہو گیا تھا, اس کو تو کوئی صلاح الدین ایوبی دیوالیہ ہوتے بچا سکتا تھا. اس کو تو کوئی سیسا پلائی بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار کی طرح شکست فاش کوئی صلاح الدین ایوبی اس ٹائم کا دے سکتا تھا. تو صلاح الدین ایوبی کیا کوئی وکری مخلوق سی, ایک انسان تھا نا. تاریخ نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا نا, کہ تسی مر جاؤ, تسا زندہ دی تونج کدے آج تک قدر کیتی نہیں, پٹو نو گالاں کٹ دیو, پھر وہ پٹو تہاڈا زندہ ہو جاندا ہے. تسی کئی جرنیل آئے, انہاں نو گالاں کٹ دیو, پھر تسی او آندے ہو کہ جی انہاں دی جا کے مقبرے تے ہن اسی پھل پائے. تہاڈا تے میرا تے کام ہی ہے. لیکن 20-30 سال اور صبر کر لو, پھر اس شخص کی تاریخ لکھی جائے گی. میں کہتی ہوں تم اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہم سید عاصم منیر کے دور میں ہیں, اور میں بھی دو ٹوک بات کرنے والی ہوں, کیونکہ میں یہودیاں دے جوائی دی مرید نہیں. وقت پہ سمجھ آ گئی تھی آپ کو, شروع میں ہلکی پھلکی آپ بھی مرید تھی, لیکن وقت پہ آپ کو سمجھ آ گئی. نہیں, کریکٹ, نو, میں کبھی بھی کسی کی ووٹر نہیں رہی, یہ بات یاد رکھنا. میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں ڈالا, میں نے تو ٹرمپ کو بھی نہیں ڈالا, اللہ کا شکر ہے. میں اس کی نہیں سپورٹر رہی. میں ایک ایز اے صحافی, میں نے ہر ایک جو نئی پارٹی, نیا لیڈر آیا ہمارے پولیٹیکل, اس کو جب سے 30 سال سے میں صحافت کر رہی ہوں. کیونکہ میں نہ نون ہوں, نہ پٹواری ہوں, نہ یوتھین ہوں.
मैं हूं नजरियाती मुस्लिम लीगी जनरल सेक्रेटरी ऑफ कायदे आजम की बेटी, तो मैं क्यों किसी एक का लेबल लगा के फिरूं? मुझे पाकिस्तानी बोलो, मैं ही तो थी जिसने इसको एक्सपोज किया, बहुतों को मैंने एक्सपोज किया, बहुत से तो आप में से भी नाराज बैठे हैं, तो मैं की करा? सबसे व्हाइट पहले हाउस में आपने एक्सपोज किया था वो तो सवाल। नहीं, व्हाइट हाउस से पहले ही कर चुकी हुई थी उसको, व्हाट्सएप के टेक्स्टों में भी और हर चीज में। हुआ ये था कि उस वक्त जरा वो इंटरनेशनल लेवल पे आपके सामने बात आ गई ना, इतना ही हुआ बस। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, चले, इसमें कोई शक नहीं, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की पाकिस्तान पर ब्लेसिंग है, जिस तरह मार का हक हुआ, उस तरफ चलेंगे। और अभी ये जो हो रहा है, सफारतकारी जो है, उसको कैसे देखेंगी? वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, अरबों रुपया इंडिया लगाता है अमेरिका में बैठकर अपनी लॉबिंग करने के लिए। लेकिन आप हमारे पीएम साहब को, बाकी सारे जो गवर्नमेंट है, उसको कैसे देखते हैं, उनकी जो सफारतकारी है? ये अल्लाह ताला ने एक बहुत ही एक अच्छी टीम बना दी। हुँ, टीम के बगैर कुछ नहीं होता। ट्रू। ये जो लोग हर वक्त तते तवे पे बैठे हुए हैं ना, 47 फार्म ते फलाना फार्म, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ 2013 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤੇ ਫਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 2018 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो ये सारे 47 के कारनामे तुसी सारी उम्र करते आए हो, काम तो तुसा भी कोई सीधा किया नहीं, लेकिन जब अल्लाह ने किसी से काम लेना होता है ना, तो वो फिर मकड़ी से भी ले जाता है। तो अल्लाह ने काम लेना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ वो सियासतदान, या सियासतदान नहीं, मैं मोहब्बत से कहती हूँ, ये वो कामा है जड़ा बड़ी सोहनी मुंजी ते बड़ी सोहनी कड़क लाना जानता है। सुभान अल्लाह, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये बंदा हमेशा इसने काम किया है, तो इसलिए इसकी इन्होंने अब भी ये काम कर रहे हैं, और ये टीम बहुत जबरदस्त मिली है। फिर इनकी सफारतकारी, इनके ये फेरे, ये इस वक्त सबसे, अल्लाह ताला नजर से बचाए, इस वक्त सबसे बेहतरीन सफारतकारी जो है वो इस सेटअप की है। और आप देखें कि आज इस्लामाबाद में अगर आपका डेरा बन रहा है चौधरियों का, ते असी ते सारी जिंदगी कमी, सानू अरबा ने कमी, सानू अमेरिका ने कमी, सानू यूरोप ने कमी समझा, आज सारे कमी चौधरी दे डेरे ते आएंगे। इसको कहते हैं या खैरुल माकरीन, एक तुम तदबीर करते हो और एक वो तदबीर करता है। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुजुर्गों की कुर्बानियों का बना जो है, ये जब भी यूं होने लगता है, इसको अल्लाह ताला एक ऐसी करिश्मा और ऐसी करामत दे देता है, ऐसी निशानी करता है कि ये फिर से उठ जाता है। और मैंने आप ही के प्रोग्राम, कई प्रोग्रामों में तकरीबन 2-3 साल पहले कहा था कि ये उड़ान उड़ेगा। मुझे छोड़ दे कि मैं क्या क्या सुनती हूँ, मैं एडी वड्डी बरनाल की बोतल रखी हुई है, हर एक नु लाई जानी है, मेरा पुत्र कोई नहीं, तते तवे ते बह गए हैं ना। और अब भी मैं आज आपको बताती हूँ, 10 साल तक तो आप उड़ान देख रहे हैं, और 10 साल तक वैसे अल्लाह जिंदगी करे, साढ़े हाफिज साहब भी कितने नहीं जान वाले। 10 साल हाफिज साहब भी नहीं किते जान वाले। अच्छा, ठीक है, मुझे जरा ये बताएं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर ये करवाने में कामयाब हो जाता है, जाहिर है दो फ्रीक हैं, दोनों जंग लड़ रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी शरायत होंगी, उन तमाम शरायत में से निकाल कर किसी एक जगह पे आकर बैठना। तो कल जो हम डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम दे रहे थे, तो क्या अगला नोबेल इनाम हाफिज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबली इनाम वाली बात ऐसे ही है जैसे किसी कट पूंजी मुर्शद बना लेना। जी मेरा मतलब ये है कि साढ़े को तो है ही जबान ना, जी असी हुण साढ़े को ना नोबल नाम है, ना साड़ी अथॉरिटी है। अगर एक बंदा आपको जीती हुई जंग में कूद पड़ा है और आके कहता है ना ना ना, पहले लड़वा रहा है, पहले उससे इंडिया से मोदी को कह रहा चल चल शाबा शाबा आगे लग, जो पे आगे पे ने जाके लितर, ओ शाबा शाबा पीछे हट जा, फिर आंदा मैंने जनाब जंग बंद कर। असी सब समझने आ, पर हुण बंदा इन्हां नाल टक्कर ते नहीं ना लै, फिर असी जबान की मिठी बोली बोले, असी कहने शाबाश बहुत अच्छा किया, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए। दिस इज अ मुहावरा भी होता है, और ये बातों बातों में सफारतकारी भी होती है। जैसे किसी भी चवल बंदे नूं तुसी कह दो कि साडा मुर्शिद है, तो मतलब वो बन तो नहीं ना जाता।
میرا مطلب وہ بن تو نہیں نہ جاتا, اس لیے اسی کہڑا نیبل پرائز لیکن اگلے تسی مذاق کہندے اگلے پکے ہو گئے نے مرشد تے, وہ ہونے چاہیے نے, اس لیے کہ یہودیوں نے بھی گائے کو اپنا مرشد بنا لیا تھا. کوئی گان بنا لینا, کوئی کھوتے نو, کوئی گھوڑے نو, تو یہ تو ہوتا چلا ہے ہسٹری میں, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مرشد ایک ہی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, آج سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں, وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, وہ مذاکرات کریں گے, وہ فیصلے کریں گے, کیونکہ 26 کروڑ عوام کے وہی پسندیدہ جو لیڈر ہیں. تو کیا ان کی یہ بات, کیسا مرشد ہے, کیسا لیڈر ہے جنہوں کوئی باہر ہی نہیں کڈا سکیا, نہ کوئی تویز, نہ کوئی جادو, نہ کوئی تاگا, نہ کوئی وظیفہ, نہ عشق, نہ معاشقہ, نہ کرش ماری آنٹیاں, کسی ایک نے خود سوزی نہیں کی تھی, کسی ایک نے کوئی کام نہ آیا, نہ یہودی نہ عیسائی, کوئی کسی کتنا بے بس ہے, جو خود آپ اتنا بے بس ہے, انہیں خاک امت مسلمانوں فتح کروانی ہے. واٹ اے جوک, اسٹرینتھ ہو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سید عاصم منیر پہ جادو جو ٹونے نہیں کیوں گے؟ آپ کو پتہ ہے مودی نے کوئی اپنا جادو ٹونا نہیں چھوڑا, اپنا کوئی جوگی نہیں چھوڑا, وہ جو بھی ان کے ہوتے ہیں کہ اس بندے تے جادو کرو. یہودیوں نے جتنے جادوؤں کے یہ بہت بڑے ماہر ہیں, تے جادو کرو. پھر ڈیالہ جیل میں ایک بیٹھی ہوئی ہے جنہیں ایک نو تے انا بولا گنگا بہرا بنا لیا, یا کئیوں کو بنا, وہ زور پہ زور, زور پہ زور. حافظ جاں تے بھی جادو ہو جاندے نے, پر وکھری ماں دے پتر تے چھیتی نہیں ہوندے. یہ بھی سارا کچھ ہو, اور یہ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو ہوائی بات نہیں بتا رہی, یہ میں آپ بتا رہی ہوں جو چیزیں شائع ہوتی ہیں باہر کے پیپرز میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز صاحب نے ایک ٹویٹ کی, ویلکم کیا. ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر ہم ہوسٹ کریں گے اور یہ جنگ ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی بات ہے. ظاہر ہے ان کا شیئر کرنا ایک اس کی کنٹری کی پالیسی ہوتی ہے, وہ جو پوسٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس پہ شہباز گل کہہ رہے ہیں, یا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل ٹرمپ نے لکھ کے بھیجی سی, تو شہباز شریف نے ٹویٹ کرتی, انہوں نے آپ نے ٹویٹ نہیں لکھی ہے گی. یہ جس کا آپ نے نام لیا نا, میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی, ورنہ ایک نئے پنڈورا باکس کھل جائیں گے. سو جسٹ فارگیٹ دیم. ان کا یوٹیوب سب کا چل رہا ہے, کچن چل رہا ہے, روزی رزق چل رہا ہے, سو چلنے دینا پلیز. ٹھیک ہے, جھوٹ پہ تو چل رہا ہے, جھوٹ پہ تو چل رہا ہے. بڑی عید تو باہر آ جانا, چھوٹی عید تو باہر آ جانا, انہیں بس پرسوں آ جانا, یہ شبرات تو بعد آ جانا ہے, فلانی شاید بس ان کا چل رہا ہے نا, تو چلنے دے بیچارہ کا یوٹیوب چل رہا ہے, ان کا چلنے دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں آپ ٹرمپ کو, میں نے کبھی ویسے نہ ان سارے لوگوں کو واچ کیا, اور نہ ہی میں نے کبھی ان کی ذات پہ کوئی تبصرہ کیا. یہ ان کو واچ کرنا باقاعدہ طور پر گناہ ہے, جو شکر ہے میں نہیں کرتی. یقین جانے, اگر آپ نے ابھی بھی بات کی تو مجھے نہیں پتا کسی نے کیا کہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ کیا اس تمام معاملات کے بعد فیلڈ مارشل سے ظاہر ہے بڑا انس ہے ٹرمپ صاحب کو, وجہ جو بھی ہے, شہباز صاحب کو وہ اپنے گریٹ فرینڈ کہتے ہیں, مسٹر شریف. کیا وہ انس ایسا ہی ہے کہ چامنل نہیں کامنل پیار ہوں. بہادروں کی دنیا عزت کرتی ہے, ڈردی ہے. بہادروں سے ڈرتی بھی ہے اور عزت بھی کرتی ہے. تو عزت تو وہ جس, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کو میں منتخب کرتا ہوں میں اس کا روب ڈال دیتا ہوں. اس وقت عاصم منیر اور پاک فوج سے, اور ہماری یہ جو پورا ماشاءاللہ ایک ٹیم ہے, پاکستان سمیت پوری دنیا پہ روب ڈال دیا. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا, اللہ کے سوا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. جب کچھ نہیں ملتا تو پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ جو فیلڈ مارشل صاحب علماء اکرام سے ملے, ان کو کہا کہ یہ جو وہاں پر گلگت بلتستان میں ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, زندہ فوجیوں کو جلایا گیا. تو یہ ایک بڑی جائز بات تھی. وہ علماء اکرام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن پی ٹی آئی نے اس کو ایک وکھرا ہی پورے پاکستان میں ایک فسادات پھیلانے کی کوشش کی. الحمدللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے, لیکن یہ ہر معاملے سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ گلگت بلتستان ایک پرامن خطہ ہے. جی. میں وہاں پہ بہت کام کرتی ہوں اور میں بہت زیادہ ان لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں. تو
یہ لوکل لوگوں کا کام نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے ایک مسلک کی بھی بات ہوتی ہے, اور وہ ہم تو بغیر مسلک کے اس وقت ساری تکلیف میں ہے کہ مسلمان یا ایران یا کس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو شر پسند ہوتے ہیں, جو شریر لوگ ہوتے ہیں, جس کو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہا کہ شرارتی لوگ پھر ایران چلے جائیں, تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ یا مسلک والے لوگ, ایسا نہیں کچھ. تو یہ جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں یا یہ شر پسند ان کو کہنا بہتر ہوتا ہے, جن کو انڈیا یا دشمن یہ کام کروا رہا ہے, افغانستان سے کرا رہے ہیں, انڈیا سے کروا رہے ہیں, یہود و نصارہ کرا رہے ہیں, ہمارا کوئی ایک دشمن ہے. تو یہ انہی کے شر پسند اندر داخل ہوتی ہے. مجھے لوکل لوگوں نے, سکردو کے لوگوں نے بتایا کہ ہم پرامن, کیونکہ ان کے رہبر کا بھی یہی تعلیم تھی, خمینی صاحب کی بھی یہی تھی کہ آپ نے مسلک کے بیس پہ نہیں لڑنا, پیار محبت سے رہنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم بڑا سکردو میں وہاں پہ پرامن احتجاج وغیرہ کر رہے تھے. اس میں کچھ میرے بچے, ایک دو بچے کو گولی لگی ہے یا کوئی وہاں پہ شہید کر دیے گئے جو بھی پروٹیسٹ میں تھے. اس سے زیادہ ایک لوگوں میں اشتعال آیا کہ بھی یہ ہوا, اور وہ اشتعال ہی دلانا چاہتے تھے جو بیچ میں شر پسند ہوتے ہیں نا, وہ اشتعال ہی دلانا چاہتے. اس سے یہ زیادہ میس ہوا ہے. لیکن گلگت بلتستان کے باسی مقیم وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. اور یہی فیلڈ مارشل صاحب بتانا چاہ رہے تھے علماء کرام کو کہ آپ اپنے شر پسند جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ کو اشتعال دلا رہے ہیں یا آپ کو ابھار رہے ہیں, آپ انہیں پہچانے. اور اگر کوئی اتنا پاکستان میں رہتے ہوئے اسے ایران کر رہا ہے تو وہ بے شک ایران چلا جائے. ہم خود کہتے ہیں پوری ہمارے جتنے شرپسند جماعت ہے سارے ایٹم بم یا کسی توپ دے اگے بن کے سیدھا انڈیا, ایک توپ چلاؤ, آن کرو, سب نے انڈیا بھیجو, بیکاز دے آر مودی لورز, دے آر یہودی لورز. ٹرو. کیا کہیں گے اس وقت جو نکالنا چاہیے, بھیجنا چاہیے, ان کو نکال دینا چاہیے ان سب کو. دوسرا آپ ان کے جو آپ ریفرنس دیتے ہیں نا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, وہ غدار ہیں یہ, اور غداروں کے لیے یہ عطاب بن کے آیا ہے. مجھے میں مزہ آ رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا آپ ان کو صلاح الدین ایوبی کہہ رہے, میں کیوں بھی کسی ماں دے جمع ایک عام ہیومن بینگ سی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایڈا وڈا کام لے لیا, یہ بھی ماں دا جمعہ ہیومن بینگ ہے, اس کو بھی اللہ ایڈا وڈا کام لے رہا. تو واٹس دا ڈفرنس, جڑا مر جائے, جڑا شہید ہو جائے, ماضی ہو جائے, وہ ہیرو ہو گیا. تو میں کہ انہیں بھی چونکہ مستقبل چ ہیرو ہونا ہے تو میں انہاں چ شامل ہوں گی جڑی زندگی چ انہوں کہہ گئی. لیکن ان لوگوں کی بات کو کچھ سمجھنا, ویلیو دینا, مطلب میں تو ان کو اہمیت, یہ تو ماضی ہو چکے نا, ماضی کی کیا بات کرنی ہے, فیوچر کو دیکھیں, اب اپنا فیوچر دیکھیں. بالکل فیوچر دیکھیں, چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ابھی آپ کیونکہ آپ ٹریول پہ تھی آپ نہیں دیکھ پائی, اس وقت ہندوستان میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے, ان کا میڈیا بڑا جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, مودی پر تڑپے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ فلمیں بنا رہے ہیں, کوئی دھرندر بنا رہے ہیں, کوئی بارڈر 2 بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان اس وقت پوری دنیا کی صلح کروا رہے ہیں. تو یہ ہندوستانی میڈیا, ہندوستان کے تو میرے خیال میں تتے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر دیکھا جائے تو. امریکہ نہیں پتا, جہاں سے میں آئی, میں 2 ہفتے رہی ہوں, آخری عشرہ بھی کیا, میں مکہ مدینہ رہی. ایک تو میں نے یہ سارے جنگ کے حالات دیکھے, کیونکہ فلائٹیں میری کتنی کینسل ہوئی. مجھے تو امریکہ سے چلتے, میں اور ڈاکٹر صاحب آئے, ہمیں امریکہ سے, بلکہ ان کے یہودی کلیگ جو ان کے ڈاکٹر ساتھ کلیگ ہیں, انہوں نے کہا میری فلائٹ کینسل ہو گئی ہے, میں خلیجی ایئر لائن پہ جا رہا تھا سارا. تو اس نے کہا کہ یو مسٹ گو. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہوتے, امریکہ کے میجورٹی یہودی بہت اچھے ہیں کیونکہ دے آر امریکنز فرسٹ. تو اس نے پھر کہا کہ تم جاؤ, ہم سعودی ایئر لائن وہاں باہر لی آئی. مختصر ہم نے حالات دیکھے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مکہ مدینہ میں ساری قومیں آتی ہیں پورا, مگر خلیج سے کافی دنیا نہیں آ سکی, 5 سٹارز بھی خالی آدھے رہے. تو وہ تو میں سارا سینیریو دیکھا. پھر امریکہ کا جہاں سے میں نکلی ہوں, جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہ جاؤ پھنس جاؤ گے, سعودی عرب پھنس جاؤ گے, پاکستان پھنس جاؤ گے, یہ وہ, وہاں کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے, وہ ساروں نے اس کو تتے توے پہ بٹھایا ہوا ہے, مسٹر ٹرمپ کو, جس نے مرشد کو چھڑانا تھا, وہ جو ابو جی تھا مرشد کا, اس کو تتے توے پہ بٹھا. اب وہ ابو جی نہیں رہا, اب وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرنے لگا تے ہن وہ زہر لگن لگ گیا ہے نا جی. جدو تہاڈا مٹھو بیٹھا سی وائٹ ہاؤس, ادو تانوں پیارا لگدا سی ٹرمپ. تہاڈیاں تے ایک ذہنی مریض ہو تسی, یہ طبقہ ہی ذہنی مریض ہے.
پہلے باجوہ صاحب ابو ابو ہن باجوہ صاحب غسل خانے تو ڈگ پے نے آہا ساڈی ہاں لگ گئی. تاڈی ٹرمپ نو بھی ہاں لگن والی ہے, تاڈی مودی نو بھی ہاں لگن والی, کیونکہ پہلے وہ تمہارے انکلز ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں. تو ٹرمپ کو پورے میڈیا نے تتے توے پہ بٹھایا ہوا ہے. پورا امریکہ سوائے اس کی پارٹی ریپبلکن اور وہ ریلیجس کلاس جو اس کے ہیں گروپس اور ووٹرز, وہ آپ کبھی امریکن میڈیا دیکھیں, وہ کہتے ہیں اتنے بلینز ڈیلی اس جنگ پہ, جس کو کہ اوباما معاہدہ کر لیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنی. وہ اوباما ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ایکس, جس نے کہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لی تھی, جس نے کہہ دیا تھا کہ نو مور وارز, تو اے ماما لگتا سی سانو انہیں اگ دے وچ اور وہ بھی ایران چ پھسا دیتا ہے. اسی لیے تو اب یہ ترلے لے رہا ہے کہ نوبل پرائز دے بھائین تسی دیتا نہیں, سالسی بن جاؤ. اسے ترلے لینا کہتے ہیں. ترلے صرف ساڑے نصیب چ لکھے نے؟ نو, ترلے لے رہے ہیں اس وقت یہودی بھی, اس وقت ترلے لے رہا ہے ٹرمپ بھی کہ ہمیں سیف ایگزٹ لے دیں. شاہ صاحب شاہ صاحب بالکل جی, اس میں تو کوئی شک نہیں. آخری سوال بھی ہے, دعائیں مانگی تھی آپ نے جا کر کے عمرہ کریں گی, عمرے تو آپ ماشاءاللہ بڑی کر رہے ہیں, جب ببلی اور بنٹی دونوں پکڑے جائیں گے تو ابھی تو ببلی اور بنٹی دونوں ماشاءاللہ جیل میں اکٹھے ہیں, تو کم از کم اتنی تو سہولت دی ہوئی ہے. پچھلے دنوں ببلی کی جو آنکھ خراب ہوگی اس کا پورا علاج کرایا, اور بنٹی بھی ساتھ میں اندر ہے, دونوں میاں بیوی اندر ہی ہیں جیل میں مل جل کر. تو یہ تو اچھی بات ہے نا, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوئی اور آپ عمرے بھی کرتی رہی ہیں. دیکھیں وہ اب میں آپ کو کیا بول دوں, وہ بھی نا سیف ہینڈز میں ہے. بشرا بی بی سیف اگر وہ ہینڈ میں ہے. باہر, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ اگر یہ بندہ باہر ہوگا نا, دیکھیں اس کی سزائیں اپنی جگہ, مقدمات اپنی جگہ, وہ چل رہے ہیں, روٹین میں ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بندہ باہر ہوگا تو انہوں اپنا ہی کوئی مارے گا, انہوں مودی مروائے گا, انہوں کوئی یہودی مروائے گا. کیوں؟ انہیں مدعا شاہ صاحب پہ پانا ہے, اس لیے انہوں اندر رکھیا ہوئے ہے. بشرا بی بی کو بھی مائی انالیسس, جی اگر یہ بالکل رانگ ہو تو پاویں نال دی برکن مینوں بھی کال دینا. نہیں تو, لیکن بشرا بی بی نے پھر کیوں رکھا اندر؟ انہیں تے منڈا خراب کرتا, انہیں تے بیڑا غرق کر دیتا, انہیں تے 25 سال دی دی ساری انویسٹمنٹ دی سٹرگل دا بیڑا غرق کر کے انہاں ککھ کنڈا نہیں چھڈیا. انہوں تے اس جیل تو بھی وڈی جیل انہوں لے جاؤ اتھے, میں کہنی افغانستان دی غزنی جیل چ بند کرو اس عورت نو. سارا ظلم اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ جس سے فیض لیتی رہی. ذمہ دار وہی ٹھہرایا جائے گا ان کو, مطلب کہ ذمہ دار سارا کچھ کران دی وہی خاتون ہے, اور اس وقت وہ جیل بھی کاٹ رہی ہیں, اپنی سزا تو وہ بھگت رہی ہیں. نہیں یہ پھر وہی بات کہ یہ عمران خان 10-12 سال پہلے ڈیفرنٹ پولیٹکس کر رہا تھا, پھر آہستہ 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 بس زنانیاں دے ہتھے چڑھتا گیا تو ذلیل ہوندا گیا. تو وہ ان کا معاملہ فی الحال پولیٹیکل بھی ہے, اور یہ بھی بڑی بیسٹ قسم کی پولیٹکس چل رہی ہے کہ اسی بڑے بڑے محاذ لڑ رہے ہیں. تو ان کو ابھی ذرا اے نہ ہوئے کہ بھی اگے زنانی نے ماریا, ہن کوئی اور مار جائے تو ساڑے گلے پہ جائے, ان کوئی اس اور کو مار اندر جائے. بالکل آخر میں ذرا وہ بتائیں, وہ کیا منظر ہوں گے جب پوری دنیا کے کیمرے اسلام آباد پر ہوں گے, امریکہ سے بھی مہمان آئے ہوں گے, ایران سے بھی آئے ہوں گے, اور یہاں سے صلح اور یہاں پہ جو جائے گا میسج جائے گا, کتنا خوش وہ لمحہ ہوگا. وہ فتح مکہ ہوگا, وہ فتح مکہ ہوگا. میرا ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے, اور میرے ملک کو میرے والد جنرل سیکرٹری آف قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کرور کا, جن کو جب بنا تھا یہ کلمہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, ان بزرگوں میں میرے والد بھی شمار تھے, اور عاشق ملک عاشق قائد اعظم تھے. وہ فرماتے تھے اس ملک کو برباد کرنے والے برباد ہو جائیں گے, یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. یہ ان کا تقیہ کلام تھا. بے شک. تو یہ ملک جو ہے جہاں لے جایا گیا تھا نا, جہاں جا چکا تھا, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایک نئی زندگی دی ہے. اور اللہ کرے, لیکن شر کی نہیں, صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی یوتھیے ہوتے تھے. جی بالکل, ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر دور میں پٹواری بھی ہوتے ہیں, یوتھیے بھی ہوتے ہیں, یاد رکھیں. لیکن اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے. جب میرے نبی آئے تھے تو قریش والوں نے وٹے مارے تھے. یہ وٹے مارنے والے ہر دور میں رہتے ہیں, ان کے وٹوں کو نہ گنو.
गिनो अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह के करम को गिनो और उनको देखो काम कैसे और किससे ले रहा है। वही आपके वक्त का हीरो होता है। नबूवत खत्म हुई है, हीरो बंद नहीं हुए। बेशक अल्लाह पाक इन बहादुर बेटों से जो काम ले रहा है, अल्लाह पाक इनसे काम ले और पाकिस्तान का नाम बुलंद करे। कितने अल्लाह पाक शोहदा आप है, अल्लाह ताला शोहदा के घर वालों के मरातिब बुलंद करे, शोहदा के मनाजिर बुलंद करे। कितने शहीद हो रहे हैं हमारे, मतलब उनके घरों में देखें जवान लाशें आ रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, बेवा हो रहे हैं, माँ बाप के घर तानू मजाक के ताड़े बाजवे दा नाल हो जाए तो चंगा क्यानी नाल हो जाए, पाशे नाल हो जाए, वो तानू सारे चंगे ने। देखो मैं सहती हूँ सारे जरनैल इको जे नहीं हुंदे, ना सारे हुक्मरान इको जे हुंदे ने, ते ना ही अवाम इको जे हुंदे ने। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनके सदके आप पाकिस्तान में बैठे हैं और खा रहे हैं। वो और लोग थे, जो बर्बाद करने वाले हैं वो और लोग। कहलाते तो सारे पाकिस्तानी है ना जी, कहलाते तो सारे मक्की थे ना। एक वटे मारन वाला सी ते एक वटे खान वाला सी। अल्लाह तफरीक करना हमारा काम है। अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप अभी आए हैं पाकिस्तान और आपने टाइम दिया, उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ। और बहुत आप जो शुक्रिया। नेक काम करें, आप जो नेक काम कर रही हैं, अल्लाह पाक उसमें आपको और इस्ताद दे। जिन लोगों की आप खिदमत कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको और खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।